پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں پر بجٹ پیش کیا جا رہا ہے آئندہ مالی سال کا، اور وزیر خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا جو ہیں وہ اس وقت بجٹ پیش کر رہی ہیں۔ اگلے دور حکومت میں بھی جاری رہے گا۔ جناب اسپیکر، کون نہیں جانتا کہ وطن عزیز کو گزشتہ تقریباً 2 دہائیوں سے اپنی تاریخ کی بدترین اندرونی اور بیرونی مسائل اور گمبھیر چیلنجز کا سامنا تھا۔ ان میں دہشت گردی کی افریت، توانائی کا بحران اور اقتصادی جمود جیسے مسائل سر فہرست تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر ملک کی گرتی ہوئی ساکھ بھی ہمارے لیے پریشان کن تھی۔ یہ وہ حالات تھے جن میں وزیر اعظم پاکستان نے اپنے عہدے کا حلف لیا۔ 2013 کے پاکستان اور آج کے پاکستان میں جو واضح فرق نظر آتا ہے، اس کا کریڈٹ بلا شبہ وزیر اعظم پاکستان جناب محمد نواز شریف کی مدبرانہ قیادت کو جاتا ہے۔ آج پاکستانی معیشت کا حجم 300 ارب ڈالر سے بڑھ چکا ہے۔ رواں مالی سال میں پاکستان کی معیشت کا شرح نمود 5.28% رہی۔ اسی طرح ہماری فی کس آمدنی $1,531 سے بڑھ کر $1,629 ہو چکی ہے۔ اس وقت پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ ایشیا کی دوسری اور دنیا کی 5ویں بہترین اسٹاک مارکیٹ میں شمار کی جاتی ہے۔ ہمیں یہ اعزاز کا باعث ہے کہ عالمی طور پہ تسلیم شدہ مارگن اسٹینلی کمپوزٹ انڈیکس نے پاکستان کا شمار دنیا کی ایمرجنگ مارکیٹس میں کیا ہے۔ جناب اسپیکر، سی پیک کا پروگرام وزیر اعظم محمد نواز شریف کی قیادت میں پاک چین دوستی کا سب سے بڑا زندہ علامت بن کے سامنے آیا ہے۔ یہ پروگرام پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ سی پیک کا ذکر کرتے ہوئے معاہدے کی صورت گری تکمیل میں وزیر اعلیٰ پنجاب محمد شہباز شریف کا مؤثر، متوازن اور نتیجہ خیز مسائل کا ذکر نہ کرنا ناانصافی ہوگا۔ سی پیک کے تحت اس وقت پنجاب کی مختلف نوعیت کے متعدد منصوبے اور پروجیکٹس پر عمل درآمد جاری ہے۔ حکومت پنجاب کی کاوشوں کے نتیجے میں سی پیک کے تحت بجلی کے کئی منصوبے اپنی پیداوار کا آغاز کر چکے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی زبان سے یہ اشعار اکثر سنے ہیں: جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہمارے اس پیارے صوبے میں ان اشعار کی عملی تفسیر کا سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ جناب اسپیکر، سی پیک سمیت پنجاب حکومت کے تمام منصوبے اس مثالی شفافیت، میرٹ اور گڈ گورننس کی زندہ مظہر ہیں جو کسی بھی حکومت کے لیے باعث اعزاز ہو سکتا ہے۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں میگا پروجیکٹس میں سالہ سال کا التوا اور ان کی تکمیل میں کرپشن اور کک بیکس اور اس کے نتیجے میں لاگت میں کئی گنا اضافہ معمول کی بات سمجھی جا رہی ہو، وہاں منصوبے کی بروقت بلکہ قبل از وقت تکمیل اور طے شدہ اخراجات کی بچت تقریباً ایک حیرت انگیز کارنامے سے کم نہیں۔ میں یہاں واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ یہ بجٹ تخمینوں لاگت کے تفاوت کے نتیجے میں نہیں، بلکہ
حقیقت یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے جذبہ خدمت اور صوبائی امور میں شفافیت، میرٹ اور قانون کی بالادستی کو دیکھتے ہوئے مختلف منصوبوں کے لیے سب سے کم بولی دینے والے یعنی لوئسٹ بڈرز نے اپنی پیشکش کو از خود کم کر دیا۔ میں نہایت فخر کے ساتھ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس ضمن رواں برس کے دوران مختلف پروجیکٹس میں حکومت پنجاب نے 220 ارب روپے کی ناقابل یقین بچت کی۔ جناب اسپیکر، حکومت پنجاب ایک اکنامک گروتھ اسٹریٹجی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ اس جامع حکمت عملی کے ثمرات معاشی ترقی، صحت و تعلیم کی بنیادی سہولیات کی فراہمی، توانائی بحران کا خاتمہ اور دہشت گردی سے نجات کی صورت میں پنجاب کے عوام تک پہنچ رہے ہیں۔ آئندہ مالی سال 2017-18 کا بجٹ بھی ہماری انہی ترجیحات کا عکاس ہے۔ میں مسرت کے ساتھ یہ اعلان کرتی ہوں کہ مالی سال 2017-18 کا بجٹ صحت عامہ، تعلیم، زراعت، امن و امان و انصاف اور مقامی حکومتوں کے لیے مجموعی طور پہ 1017 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، جو کہ کل بجٹ کا تقریباً 59% ہے۔ ان حکومتی ترجیحات کا مقصد پنجاب کے عوام کو ایسی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا حصہ بنانا ہے جس کے ثمرات آنے والی نسلیں بھی بہرہ مند ہوں گی، بہرہ مند ہوں اور ہم ترقی یافتہ دنیا میں اپنا جائز مقام حاصل کر سکیں۔ جناب اسپیکر، سرمایہ کاری کے لیے ایک جامع انفراسٹرکچر، گڈ گورننس، شفافیت، میرٹ اور قانون کی بالادستی بنیادی ضروریات ہیں۔ الحمدللہ پنجاب آج ان تمام شرائط پوری کر رہا ہے۔ چنانچہ ایک طرف سی بیک کے ذریعے چینی سرمایہ کار پنجاب میں صنعت، توانائی اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں سرگرم ہو چکے ہیں، تو دوسری طرف برادر ملک ترکی سمیت دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے کاروباری حضرات اور سرمایہ کار بھی پنجاب میں پہلے سے بڑھ کے سرمایہ کاری میں دلچسپی دکھا رہے ہیں۔ یہ امر نہایت خوش آئند ہے کہ گزشتہ دنوں لاہور میں منعقدہ دوسری انٹرنیشنل بزنس سیمینار میں شامل 20 ممالک کے سرمایہ کاروں نے پنجاب میں سرمایہ کاری کرنے پہ آمادگی کا اظہار کیا اور ان میں ساتھ مجموعی طور پہ 57 کے قریب معاہدے اور ایمینیوز کیے گئے۔ جناب اسپیکر، یہ معزز ایوان آگاہ ہے کہ رواں مالی سال میں پنجاب میں بلدیاتی حکومتوں کا ایک جامع نظام رائج کر دیا گیا ہے۔ مقامی قیادتیں اب مقامی سطح پر ہی عوامی مسائل حل کر رہی ہیں اور اس مقصد کے لیے وسائل کی فراہمی میں کوئی کمی نہیں آنے دی جا رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ ضلعی ایجوکیشن اتھارٹی اور ضلعی ہیلتھ اتھارٹی کے قیام سے ان دونوں شعبجات میں بھی مقامی قیادت کے ذریعے عوام کو فیصلہ سازی میں شامل کیا گیا ہے۔ میں انتہائی فخر سے اس معزز زبان کو بتانا چاہتی ہوں کہ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے ذریعے جو ایک فارمولا بیسڈ، شفاف اور متوازن وسائل کی تقسیم کا فارمولا ہے، صوبے کی تقسیم محاصل کو
44% جناب اسپیکر ان مقامی حکومتوں کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ میں اس معزز زبان کو آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ پنجاب کے علاوہ پاکستان کے کسی اور صوبائی حکومت کو مقامی حکومتوں کے لیے فارمولا بیسڈ فنڈز اور وسائل مختص کرنے کا اعزاز نہیں ہوا۔ جناب اسپیکر، پاکستان کے عوام ہی پاکستان کا اصل سرمایہ ہے۔ ہماری تمام رونقیں اور زندگی کے تمام رنگ ہماری عوام ہی کے دم سے ہیں۔ خادم پنجاب کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ صوبے کے ہر ممکن وسائل کا رخ عام آدمی کی طرف موڑ کر اس کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کی جا سکیں۔ شہروں میں عام آدمی کے لیے رواں ایئر کنڈیشن میٹرو اور اسپیڈو بسیں ہوں یا دیہات میں عالمی معیار کی سڑکوں کی تعمیر، ہونہار طالب علموں کے لیے لیپ ٹاپ کی فراہمی ہو یا وسیلہ خاندان کے ہونہار بچوں کے لیے بہترین تعلیمی اداروں میں داخلے کے مواقع، صوبے کے دور افتادہ علاقوں میں موبائل ہیلتھ یونٹس کا اجرا ہو یا کسان پیکج کے ذریعے پنجاب کے لاکھوں کاشتکاروں کے لیے ریلیف، یہ سب اقدامات اس سوچ کی عکاسی کرتے ہیں جو ہماری قیادت کے دل میں ایک عام آدمی کے درد میں بن کر دھڑکتی ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس معزز زبان کے سامنے آئندہ مالی سال 2017-18 کا میزانیہ کے اہم خط و خال پیش کرنے کی اجازت چاہوں گی۔ 2017-18 کے صوبائی بجٹ کا کل حجم 1970 ارب 70 کروڑ روپے ہے، جو کہ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ ہے۔ اسی طرح آئندہ مالی سال 2017-18 کا 635 ارب کا بجٹ ترقیاتی پروگرام بھی پاکستان میں کسی اور صوبے کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی پروگرام ہے۔ یہ رواں مالیاتی سال کے نسبت 15% زیادہ ہے۔ جناب اسپیکر، مالی سال 2017-18 میں جنرل ریونیو ریسیٹس کی مد میں 1502 ارب روپے کا تخمینہ ہے۔ فیڈرل ڈویزبل پول سے پنجاب کو 1154 ارب 18 کروڑ روپے کی آمدن متوقع ہے۔ صوبائی ریونیو کی مد میں 348 ارب 30 کروڑ روپے کا ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے، جبکہ ٹیکسز کی مد میں 230 ارب 98 کروڑ روپے اور نان ٹیکس کی مد میں 117 ارب روپے شامل ہیں۔ مالی سال 2017-18 میں جاریہ اخراجات کا کل تخمینہ 1021 ارب روپے ہے، جن میں تنخواہوں کے مد میں 258 ارب روپے، پینشن کی مد میں 173 ارب روپے، مقامی حکومتوں کے لیے 361 ارب روپے اور سروس ڈیلیوری اخراجات کے لیے 228 ارب روپے 228 ارب 10 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، یہ سروس ڈیلیوری اخراجات بنیادی طور پہ عوام کو تعلیم، صحت، امن و امان اور دیگر ضروری خدمات بہم پہنچانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جناب اسپیکر، اب میں چند اہم سیکٹرز کے لیے آئندہ مالی سال کے میزانیہ میں مختص کیے تخمینہ جات اور اہم اقدامات اس معزز ایوان کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ جناب اسپیکر، سوشل سیکٹرز ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ تعلیم، صحت،
वाटर सप्लाई और सैनिटेशन, वुमेन डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर पर मुश्तमिल इस सेक्टर्स के लिए आइंदा माली साल के तरक्याती बजट में मजमूई तौर पे 201 अरब 63 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है, जो आइंदा माली साल के तरक्याती बजट का 32% है। 32% जनाबे स्पीकर, मैं इंतहाई फख्र से ये ऐलान करती हूँ कि आइंदा माली साल के बजट में शोबा तालीम में मजमूई तौर पे 345 अरब रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। ये नवा माली साल की मुहित करदा फंड से तकरीबन 33 अरब ज्यादा रकम है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्कूल एजुकेशन के शोबे के तरक्याती प्रोग्राम के लिए आइंदा माली साल के बजट में 53 अरब 36 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की जा रही है। जनाब स्पीकर, जैसा कि मैं अर्ज कर चुकी हूँ कि मकामी हुकूमतों के नए निज़ाम के तहत 1 जनवरी 2017 से सूबे भर में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज का क़याम अमल में लाया जा चुका है। आइंदा माली साल के बजट में मजमूई तौर पे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज के लिए 230 अरब रुपए की रकम मुख्तस करने की तजवीज़ है। मैं यहाँ ये वाज़े कर देना चाहती हूँ कि ज़िलाई हुकूमतों के साबिक़ निज़ाम के तहत रवा माली साल में ज़िलाई सतह पे तालीम के लिए 169 अरब रुपए खर्च किए जाने थे। इस तरह आइंदा माली साल में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को 36.6% इजाफी वसाइल मुहैया किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, वजीर आला पंजाब के पढ़ो पंजाब बढ़ो पंजाब का इनकलाबी प्रोग्राम को आइंदा माली साल में इसी जोश, जज्बे और वलवले से जारी रखा जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत ये मनाजिर आप देख रहे हैं पंजाब असम्बली से, जहां पर वजीर खजाना आयशा गौस पाशा बजट तकरीर कर रही हैं।